اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وما انزل الیکم من ربکم سے مراد تو وہ قرآن تھا یا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اور آگے اس کے ساتھ صراحت آ رہی ہے ما انزل الیک من ربک، الیک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اسی کا ذکر یہاں پر بھی وما انزل الیکم من ربکم، تو اس سے بظاہر مراد قرآن کریم ہے۔ لیکن اگر صرف قرآن کریم مراد ہوتا تو جس طرح تورات کا نام لے دیا گیا تھا، انجیل کا نام لے دیا گیا تھا، اسی طریقے سے قرآن کا بھی نام لے دیا تھا، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل بالقرآن یا بالفرقان۔ قرآن کریم کا دوسرا نام سورہ آل عمران میں فرقان بھی ہے۔ لیکن قرآن کا نام لینے کے بجائے یہاں پر اتنا لمبا چوڑا لفظ استعمال کیا وما انزل الیکم من ربکم، آگے بھی ما انزل الیک من ربک، وہاں بھی قرآن نے کہا بلکہ یہ کہا جو کچھ اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اس سے اشارہ بظاہر یہ ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، چاہے وہ قرآن کریم کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہو یا احکام کے نزول کے اعتبار سے ہو، جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام عطا فرمائے گئے اور ان احکام کو آپ نے اپنے الفاظ میں صحابہ کرام تک پہنچایا، وہ ایسی وحی ہے کہ جو قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی وحی، اور وہ احکام کی صورت میں موجود۔ قرآن کریم میں خود فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، یہ وحی غیر مطلوع۔ تو بظاہر قرآن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے وما انزل الیکم من ربکم جو فرمایا گیا، اور آگے ما انزل الیک من ربک جو فرمایا گیا، تو اس میں وحی کی دونوں قسمیں داخل ہیں، قرآن کریم بھی اور رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات بھی جو وحی غیر مطلوب کے طور پر آپ پر نازل فرمائی گئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بات صرف قرآن پر ایمان لانے پر ختم نہیں ہوتی، یعنی اس پر انسان جو ہے اس سے جو کچھ مطلوب ہے وہ صرف قرآن کریم پر ایمان لانے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تمام وہ تفصیلات جو آپ نے بیان فرمائیں، ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ فرمایا وَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، یعنی بجائے اس کے کہ اس سے یہ لوگ ہدایت حاصل کرتے، یہ ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ کرے گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو معنی بالکل ظاہر ہے کہ پہلے اگر 10 آیتیں نازل ہوئی تھیں، انہوں نے 10 آیتوں کا انکار کیا تھا، اب اور 5 آ گئیں تو اب ان کا بھی انکار کیا، تو جن چیزوں کو انکار کیا ان کی تعداد 15 ہو گئی، تو کفر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سرکشی میں بھی اضافہ، کہ بجائے اس کے کہ قرآن کریم کی معزت کو اور اس کی نصیحت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے، جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اسی کے تناسب سے ان کی سرکشی بھی بڑھ رہی ہے، اور وہ اس کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ لگے رہیں گے
لَيَزِيدَنَّ، قرآن کریم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ان کے دل میں اور زیادہ سرکشی اور کفر پیدا کریں گی. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہذا اب تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت. تو افسوس نہ کرنا ان کافر لوگوں کے اوپر. افسوس نہ کرنا اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بکثرت اس سے صدمہ ہوتا تھا کہ آپ نے جس سلامتی کا پیغام ان کو دیا ہے یہ لوگ اس کے مخالف کام کر رہے ہیں، تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں. اب آگے ایک آیت جو آ رہی ہے یہ وہی آیت ہے جو پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، اور الفاظ بھی قریب قریب یکساں ہیں. وہ یہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی لوگ جو ستارہ پرست کہلاتے تھے، والنصارى اور نصرانی لوگ، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے، اور وہاں پر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس پر دو چیزوں پر متفرق کیا گیا ہے اس کو. ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر یوم آخرت پر، دوسرا یہ کہ عمل صالح کریں.